السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی انقلاب نے شرک کو مغلوب کر کے توحید کو غالب فکر بنا دیا۔ امریکہ خلاباز آرمسٹرانگ پہلا انسان ہے جس نے 4 روزہ خلائی سفر کے بعد 20 جولائی 1969 کو چاند پر اپنا قدم رکھا۔ وہاں پہنچ کر یہ تاریخی الفاظ کہے، ایک انسان کے لیے تو یہ ایک چھوٹا قدم ہے مگر انسانیت کے لیے ایک عظیم چھلانگ ہے۔ That's one small step for a man, one giant leap for mankind۔ آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی ایڈوین الڈرن اور مائیکل کولنز نے ایک مخصوص راکٹ اپولو 11 پر یہ سفر کیا۔ یہ اپولو 11 کوئی جادو کا اڑن کھٹولا نہ تھا، وہ محکم قانونی فطرت کے تحت بنی ہوئی ایک سائنسی مشین تھی۔ اس نے قانونی فطرت کو استعمال کر کے یہ پورا خلائی سفر طے کیا۔ یہ قانون ہماری دنیا میں تو لاکھوں سال سے موجود تھا مگر انسان اس سے پہلے کبھی یہ سوچ نہ سکا کہ وہ فطرت کے اس قانون کو جانے اور اس کو استعمال کر کے چاند تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ فطری امکانات کے باوجود چاند تک پہنچنے میں اس تاخیر کا سبب کیا تھا؟ یہ سبب شرک تھا، یعنی مخلوق کو معبود سمجھ کر ان کی پرستش کرنا تھا۔ قدیم زمانہ میں ساری دنیا میں شرک کا عقیدہ چھایا ہوا تھا۔ انسان دوسری چیزوں کی طرح چاند کو بھی اپنا معبود سمجھتا تھا۔ روشن چاند کو دیکھ کر آدمی کے ذہن میں اس کے آگے جھکنے کا خیال پیدا ہوتا تھا، نہ کہ اس کو فتح کرنے کا۔ چاند کو مقدس سمجھ لینا اس میں رکاوٹ بن گیا کہ آدمی چاند کو مسخر کرنے کی بات سوچ سکے۔ 7ویں صدی عیسوی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اسلام کے ذریعہ وہ انقلاب آیا جس نے شرک کو مغلوب کر کے توحید کو غالب فکر بنا دیا۔ یہ انقلاب اولاً عرب میں آیا، اس کے بعد وہ ایشیا اور افریقہ میں سفر کرتا ہوا یورپ پہنچا اور پھر وہ اٹلانٹک کو پار کر کے امریکہ میں داخل ہو گیا۔ مسلم دنیا میں یہ انقلاب مذہب کے تحت آیا تھا اور مغربی دنیا نے اپنے حالات کے زیر اثر اس میں یہ فرق کیا کہ اس کو مذہب سے الگ کر کے ایک سیکولر علم کے طور پر ترقی دینا شروع کیا اور پھر اس کو موجودہ انتہا تک پہنچایا۔ جس طرح نیشنلائزیشن مارکسزم کے فلسفیانہ نظام کا ایک معاشی جز ہے، اسی طرح جدید سائنس اسلامی انقلاب کا ایک جزئی حصہ ہے۔ چاند کے سفر کا ذکر یہاں بطور مثال کیا گیا ہے۔ یہی ان تمام علوم کا معاملہ ہے جن کو موجودہ زمانہ میں علوم فطرت نیچرل سائنسز کہا جاتا ہے۔ یہ علوم قدیم زمانہ میں شرک یا بالفاظ دیگر مظاہر فطرت کو مقدس سمجھنے کی بنا پر ممنوع علوم بنے ہوئے تھے۔ توحید کے انقلاب نے فطرت کو تقدس کے مقام سے ہٹا کر ان کی تحقیق و تسخیر کا دروازہ کھول دیا۔ اس طرح تاریخ انسانی میں فطرت کی آزادانہ تحقیق کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہ دور 1000 سال عمل کے بعد آخرکار جدید سائنس اور جدید ٹیکنالوجی تک پہنچا۔ جدید سائنس تمام تر اسلامی انقلاب کی دین ہے، ابتداءً براہ راست طور پر اور اس کے بعد بالواسطہ طور پر۔ اس حقیقت کا اعتراف کسی نہ کسی انداز سے عام طور پر کیا گیا ہے۔ موجودہ زمانے میں کثرت سے ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کا نام ہوتا ہے عربوں کی سائنسی ترقی، تہذیب میں مسلمانوں کا حصہ یا تہذیب میں مسلمانوں کا تعاون وغیرہ وغیرہ۔ محققین نے عام طور پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جدید صنعتی ترقی عربوں یعنی مسلمانوں کے اثر سے ظہور میں آئی ہے۔ ہمبولڈ نے کہا کہ یہ دراصل عرب ہے جن کو صحیح معنی میں فزکس کا بانی سمجھا جانا چاہیے۔ فلپ ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربس میں لکھا ہے کہ قرون وسطیٰ میں کسی بھی قوم نے انسانی ترقی میں اتنا حصہ ادا نہیں کیا جتنا عربوں نے اور عربی زبان بولنے والوں نے کیا ہے۔ مورخین نے عام طور پر تسلیم کیا ہے کہ عربوں یعنی مسلمانوں کے ذریعہ جو علوم یورپ میں پہنچے وہی بالآخر یورپ کی نشاط ثانیہ 76 لفظ میں نشاط اولیٰ پیدا کرنے کا سبب بنے۔ پروفیسر ہٹی نے لکھا ہے کہ 832 عیسوی میں بغداد میں بیت الحکمت قائم ہونے کے بعد عربوں نے جو ترجمے کیے اور جو کتابیں تیار کی وہ لاطینی زبان میں ترجمہ ہو کر اسپین اور سسلی کے راستہ سے یورپ پہنچے اور پھر وہ یورپ میں نشاط ثانیہ پیدا کرنے کا سبب بنے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ خود عربوں کے اندر یہ ذہن کیسے پیدا ہوا جبکہ وہ خود بھی پہلے اسے عام پسماندگی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے جس میں ساری دنیا کے لوگ پڑے ہوئے تھے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، وہ یہ کہ توحید کا عقیدہ ان کے لیے اس ذہنی اور عملی انقلاب کا سبب بنا۔ دوسری قوموں کے پاس شرک تھا، عربوں کے پاس اسلام آنے کے بعد توحید۔ اسی فرق نے دونوں کی تاریخ میں یہ فرق پیدا کر دیا کہ ایک تاریخ کا معمول بنا رہا، دوسرا تاریخ کا عامل بن گیا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اپنے پرخلوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی عبدالاحد رحمانی منجا کوٹی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔